السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا وہ بتائیے ذرا۔ السلام علیکم۔ میت کو کفن کیسے دیا جاتا ہے یہ بتایا تھا؟ پڑھ لیا تھا نا یہ؟ جی کفن دانے کفن دانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ جی اچھا، چلیے اچھی بات ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے قبر کے عذاب کے بارے میں، کہ قبر کے عذاب کے بارے میں ہمیں کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا جو عذاب ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ قبر میں عذاب جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے، جبکہ جہنم میں جو عذاب ہے وہ جہان آگ آگ میں داخل کرنے کا عذاب ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ عذاب قبر کا جو ثبوت ہے وہ حدیث سے بھی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی نجار کے باغ میں جا رہے تھے۔ حضور ایک باغ میں جا رہے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ سواری بدک گئی۔ سواری بدک گئی اور ایسے بدکی کے قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے۔ وہاں اس جگہ دیکھا کہ 6 5 یا 4 قبریں ہیں، کچھ قبریں تھی وہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی ان قبر والوں کو پہچانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا: جی ہاں، میں ان قبر والوں کو پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ لوگ کب مرے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا: یہ لوگ زمانے شرک میں مرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ کاش کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تاکہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جیسے میں سن رہا ہوں۔ تو قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تاکہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے۔ جب انسان کو موت لگے گی تو موت کے بعد پھر انسان کہاں؟ قبر میں جاتا ہے۔ اچھا، قبر کہتے کس کو ہیں؟ ایک سوال آتا ہے، بھئی مسلمان تو قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں، غیر مسلم ہے کوئی تو کوئی جلا دیا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ مان لیجئے جیسے کہ پارسی ہوتے ہیں تو ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو ہے نا وہ بہت اونچے سے کوئی پہاڑ پہ رکھ دیتے ہیں وہ، اور چیل کوے آ کے باڈی کو کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی لوگ باڈی کا انتم سنسکار کرتے ہیں۔ تو قبر کس کو کہا جائے گا؟ موت اور موت کے بعد کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اسلام نے کیا ہمیں کیسے گائیڈ کیا ہے؟ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو جس جگہ دفن کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مردہ جل کر راکھ ہو جائے، یا کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مر جائے، یا کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے، تو جہاں جہاں اس کے ذرات ہوں گے جسم کے، ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اسی جگہ کو اس انسان کے لیے قبر بنا دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قبر ایک تو وہ ہے جس میں ہم لوگ دفن ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے، مٹی کی قبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن مان لیجئے کوئی جل کے مر گیا، کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، کوئی جو ہے وہ مان لیجئے کسی کو کوئی جانور کھا گیا، تو جو دفن نہیں ہوتے، جن کا انتقال ایسے ہو جاتا ہے کہ ان کی باڈی کا ہی پتہ نہیں لگتا، ایک کہیں اور ہے ایک کہیں اور ہے، تو اصل میں ان لوگوں کی قبر کس کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کی قبر کیسے قائم ہوگی؟ تو ان کی قبر وہی ہوتی ہے، یعنی جہاں باڈی کے پارٹ ہوتے ہیں نا، جہاں جہاں بھی باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں، تو ان ساری جگہوں پر جو ہے، ساری جگہوں کو کلیکٹ کر کے ان کا روح کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی قبر وہیں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھو، زوم ایپ کے ذریعے پوری کلاس بنی ہوئی ہے. آپ کہاں ہو؟ کوئی ممبئی سے، کوئی کلکتہ سے، کوئی دہرادون سے، کوئی جو ہے فلپین سے، کوئی بنگلور سے، کوئی جو ہے وہ عمان سے، ہے نا؟ تو اب دیکھو سب جگہ الگ الگ ہے نا، اور ایک جگہ پہ سب جوائن ہے نیٹ کے ذریعے. تو اسی طرح سے اگر کسی کی باڈی کوئی ڈوب کے مرا ہے، اور کسی کو کوئی جانور کھا گیا، یا کسی کا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں نا، تو ان سب کے ساتھ روح کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی جگہ کو انسان کے لیے قبر بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ مردے سے قبر میں سوالات کے لیے دو فرشتے آتے ہیں پھر. تو قبر سمجھ میں آ گیا؟ مان لیجیے کوئی پانی میں ڈوبا ہے، تو پانی میں ڈوب کے اس کی باڈی جہاں رکھی ہوئی ہے، تو وہاں وہاں وہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اور ان سے ان کا روح کا تعلق قائم کر دیا جائے گا، اور پھر وہی جگہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ قبر ہو جائے گی. قبر میں کیا آتے ہیں؟ دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. بات سمجھ آ گئی؟ تو قبر جو نام ہے وہ کس کا ہے؟ یعنی جہاں بھی باڈی کے پارٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ جس فارمیٹ میں ہوں، گل گئے ہوں، سڑ گئے ہوں، ہوا میں ذرات بن کے بکھر گئے ہوں، کہیں تو ہوں گے نا وہ. ایسا تو نہیں ہے مٹی بن گئے ہوں گے. تو مٹی میں بھی جہاں ہوں گے، تو ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اس جگہ کو انسان کے لیے قبر بنا دیا جاتا ہے. اب قبر میں سوالات کے لیے دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر. منکر نکیر جو آتے ہیں تو وہ تین سوال کرتے ہیں. نمبر ایک، مر ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے. من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. نمبر تین، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. جو انسان ان تین سوالات کا جواب درست دے دیتا ہے، تو اس کے لیے تو قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، اور جو بھی کوئی ان تین سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، تو اس کے لیے پھر قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے. اچھا، دیکھنے میں یہ سوال بڑے آسان سے لگ رہے ہیں کہ ارے بھائی پوچھا جائے گا مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو فوراً ہم بتا دیں گے. پوچھا جائے گا، بڑے آسان آسان تین سوال ہے. لیکن آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ تین سوالات بڑے آسان لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے جوابات وہی دے پائے گا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اپنی لائف کو گزارا ہوگا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی لائف کو گزارا ہوگا، وہی ان تین سوالوں کے جواب دے پائے گا. ٹھیک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ قبر کے بارے میں قبر کے متعلق ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا. اچھا، قبر کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کب اٹھایا جائے گا؟ کب تک قبر میں رہے گا؟ تو اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیں کہ قبر میں انسان رہے گا قیامت کے قائم ہونے تک. ہمیں اور آپ کو مان لیجیے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال ہونے کے بعد آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے. اب وہ قبر میں کب تک رہے گا؟ قبر میں آدمی رہے گا قیامت کے قائم ہونے تک. اور قیامت کا دن یہ برحق ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یقیناً قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائیں گے جو قبروں میں ہیں.
ٹھیک ہے. قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا جو زمین کے اندر 70 گز تک چلا جائے گا، اور پسینہ ان کے لیے لگام بن جائے گا، یہاں تک کہ یہ پسینہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. تو انسان جتنا بڑا گنہگار ہوگا اتنا ہی وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے انسان کے اعمال ہوں گے اتنا ہی وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. قیامت کے متعلق ہم لوگوں کو کیا عقیدے رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں جو میں آپ کو اب سمجھانے جا رہا ہوں. ظاہر ہے انسان قبر میں رہے گا. قبر میں کب تک رہے گا؟ قیامت کے قائم ہونے تک. اب قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنا چاہیے، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ تو قیامت کے متعلق جو ہمیں عقیدے رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں. وہ سور پھونکیں گے جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے انسان، جنات، چرند پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے. جب آواز کی شدت بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے جیسے روئی اڑتی ہے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات باقی نہیں رہے گی. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی. اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے، مان لیجیے کسی کے ہاں گیس سلنڈر پھٹ جائے، تو جب کسی کے ہاں گیس سلنڈر پھٹ جاتا ہے، کسی کے یہاں گیس سلنڈر پھٹ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں میں درار آ جاتی ہے، اور جب سلنڈر پھٹتا ہے تو کان سن پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ کان سن پڑ جاتے ہیں. بہت خطرناک ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور اس دھماکے کی وجہ سے جو ہے نا آدمی سب ختم. اور بڑے بڑے وسفوٹ جو ہوتے ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے بم ہوتے ہیں، پرماڑو بم ہے، یہ بڑے بڑے بم ہے. ہیروشیما میں جو پرماڑو بم کا حملہ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرماڑو بم کی وجہ سے کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے. مارے گئے وہ تو الگ بات ہے، اس علاقے میں آج تک بچے لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ بڑے بڑے پرماڑو بم گرائے جاتے ہیں تو وہاں سالوں سال تک غلہ نہیں اگتا ہے. تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک دھماکہ ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سور بنایا ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا. کوئی اگر آواز بہت ہائی ولیوم میں ہمیں سنائی دے جائے تو ہمارے کان کے پردے سے پھٹنے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سور پھونکا جائے گا، اور شروع میں سور کی جو آواز ہوگی وہ بڑی سریلی ہوگی، لوگ مزے لیں گے. پھر یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اور اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ سب انسان، جنات، چرند پرند سب حیرت میں پڑ جائیں گے، اور حیرت میں پڑنے کی وجہ سے سب بھاگنے لگیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آواز کی شدت کی وجہ سے ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے. یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے سور پھونکنے کا دوبارہ حکم دیں گے. تو دوبارہ سور پھونکیں گے وہ زندہ ہو کے. پھر کیا ہوگا؟ جس سے پورا عالم، یعنی جتنے بھی لوگ ختم ہو گئے تھے، اور پورا عالم جو ختم ہو گیا تھا، یہ دنیا ہماری ختم ہو گئی تھی، یہ دوبارہ وجود میں آئے گی. مردے قبروں سے اٹھیں گے، سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور یہی جو دن ہوگا یہی قیامت کا دن ہوگا.
یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وہی قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی پڑے گی، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی کہ بھئی تم نے کہ دنیا میں کیا 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 نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور بندے کو جواب دینا پڑے گا۔ اور انسان کا جو ہر عمل ہے نا، ہم جتنے بھی کام اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ تین جگہ سیو ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے علم میں، یعنی ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، جو بھی کچھ ہم کر چکے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو ایک تو اللہ کا علم، اللہ کو سب پتہ ہے۔ دوسرا لوح محفوظ، ایسے سمجھ لو آپ کے جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، آج کل ساری چیزیں کمپیوٹر میں سیو کی جاتی ہیں، رجسٹرز میں سیو کی جاتی ہیں بڑے بڑے، ایسے ہی اللہ کا ایک بڑا رجسٹر ہے لوح محفوظ، جس میں سارے انسانوں کے اعمال نوٹ ہیں۔ اور تیسری چیز کرامن کاتبین کے رجسٹر، جو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، تو ان کے رجسٹر، تو بچنے کا کوئی کالم ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لو کہ جس طرح سے ایک ویڈیو ہوتی ہے نا، ویڈیو بھائی، اگر ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ ویڈیو میں سب ریکارڈ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاتھ ہے نا، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں ابھی سب سائلنٹ ہیں، ہم ان سے جو چاہیں وہ کام کروا سکتے ہیں۔ دیکھو، میں اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کو مکہ بھی مار سکتا ہوں، اور اسی ہاتھ کے ذریعے کوئی اچھا کام بھی کر سکتا ہوں۔ میں اگر کسی کو مکہ ماروں تو یہ ہاتھ منع نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو، میں اللہ سے شکایت کر دوں گا، کچھ نہیں بولے گا بھی یہ۔ لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے جب سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو اس ٹائم کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہماری پوری باڈی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یعنی مان لیجیے ہم کسی گناہ سے مکریں گے، ہم کہیں گے نہیں نہیں میں نے یہ تو نہیں کیا تھا، تو ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ نہیں اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اس ٹائم، اس ڈیٹ میں، اس سن میں یہ گناہ میرے سے کروایا تھا۔ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی، زمین کہے گی نہیں اللہ یہ فلاں وقت میں اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ انسان حیرت میں دیکھے گا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، آنکھیں گواہی دیں گی، پیٹ گواہی دے گا، انسان کا جو جتنی بھی ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں سب گواہی دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن شفاعت عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں یعنی صحابہ ہیں، ان کو بھی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور پھر ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اور اس میں کیا ہوگا کہ اعمال تولے جائیں گے، اور جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا۔ دیکھو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آیا لوگوں کو اعمال کیسے تولے جائیں گے بھائی، کیونکہ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو دکھتی ہے، اعمال دکھتے تو ہے نہیں ہے، تو وہ تولے کیسے جائیں گے؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد دیکھو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے جو چیز دکھ رہی ہو وہی تولی جائے گی، بلکہ جو چیزیں نہیں دکھتی ان کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ہوا کو تولا جا سکتا ہے نا، گیس کو تولا جا سکتا ہے، اور ساری چیزوں کو تولا جا سکتا ہے، جو دکھ رہی ہیں ان کو بھی، جو نہیں دکھ رہی ہیں ان کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب اعمال تولے جائیں گے تو جنتیوں کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جہنمیوں کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جہنم کی پشت پر، یعنی جہنم کی پیٹھ پر پلسرات قائم ہوگا، اور یہ جو پلسرات ہوگا یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر شخص اپنے اعمال کی رفتار کے مطابق اس پلسرات پر سے گزر جائے گا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے
وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائے گا. اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا. قیامت کا جو دن ہوگا وہ دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا. اس دن کیا ہوگا کہ موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. پھر آدمی کو موت بھی نہیں آئے گی. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی زیادہ پریشان ہو چلو موت آ جاتی ہے. وہاں تو موت کو بھی دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اب موت آنے کا سوال ہی نہیں ہوگا، ختم معاملہ. تو اس طرح سے کیا ہوگا، قیامت کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا، ایک بات اور بھی ہے دجال کے بارے میں. قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری چھوٹی چھوٹی بڑی چھوٹی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی چھوٹی نشانیاں جیسے کہ ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ کا عام ہو جانا، دھوکہ دڑی، بیوی کی اطاعت، ماں باپ کی نافرمانی. تو یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے. بڑی جو نشانی ہے وہ ہے دجال کا نکلنا. جیسے کہ آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دجال کے آنے کی نشانی کو ظاہر کرتی ہیں کہ دجال آنے والا ہے. جیسے بارش کے آنے سے پہلے بادل آ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہر چیز کے آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ دجال کی جو آمد ہے بہت قریب ہے. قیامت کی بڑی علامت میں سے دوسری بڑی علامت کیا ہے؟ دجال کا نکلنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دجال آئے گا، ہے نا. اور یہ دجال کون ہوگا؟ دجال جو ہے نا وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے دجال. اور یہ کس سے ہوگا؟ یہودیوں سے ہوگا. اور مسیح اس کا لقب ہوگا. مسیح اس کا لقب ہوگا. اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا. اور مسیح کا جو مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پھیر کر صاف اور ہموار کر دی جائے، تو کانا ہوگا، اس لیے اس کا نام دجال مسیح ہے. ٹھیک ہے، مسیح دجال. ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا، ایسی اس کی آنکھ ہوگی. اور دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ فارا، کاف فارا، کاف فارا لکھا ہوگا دونوں آنکھوں کے درمیان. تو اس طرح سے یہ دجال نکلے گا. اچھا، یہ دجال نکلے گا کہاں سے؟ تو سب سے پہلے دجال جو ظاہر ہوگا وہ شام اور عراق کے درمیان ہوگا. شام ایک ملک کا نام ہے، شام، اور عراق بھی ایک ملک ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں یہ ظاہر ہوگا اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. پھر اصفہان آئے گا. اصفہان بھی ایک جگہ کا نام ہے. وہاں کیا کرے گا؟ وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے. یہودی جو ہے نا وہ اس کے انتظار میں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کوئی کھیل ہوا تھا تو وہاں اسی طرح سے دجال کی پوجا کرنے والے جو لوگ دجال کے منتظر ہیں، تو انہوں نے ایک بچڑا بنایا تھا بہت لمبا چوڑا، اور اس کے سامنے سب نے سجدہ کیا تھا. وہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے. تو دجال کے جو لوگ ہیں جو دجال سے محبت رکھتے ہیں وہ دجال کے آنے کے منتظر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ 70,000 یہودی جو ہوں گے اس کے تابع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا. اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور جادو ظاہر فرمائیں گے. لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا اور پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے قتل پر قادر نہ ہوگا. اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شخص خدائی کا جو دعویٰ کرتا ہے دجال، یہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو میری عزیز بہنوں، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہواؤں میں اڑ کے دکھائے، کوئی اگر کوئی جادو ٹونے کر کے دکھائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہو. اللہ کے ولی ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کی زندگی کا اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہونا. کسی بھی آدمی کی زندگی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر اس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ کتنے ہی جادو دکھا دے، کتنی ہی عجیب و غریب چیزیں دکھا دے، وہ اس کے اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہوتی ہے. تو دجال کی علامتیں کتنی ہو گئیں؟ ایک تو اس کا کانا ہونا، یعنی وہ کانا ہوگا، اور اس کا کانا ہونا یہ اس کے خدا نہ ہونے کی بالکل واضح دلیل ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری نشانی ہوگی کہ اس کے جو آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟
کاف فا را لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ قتل کرنا، قتل کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی قدرت میں داخل ہے۔ تو جو انسان کے بس کی چیز ہے، مان لیجئے دجال پہلے قتل کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ قتل نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتا چلے گا کہ وہ خدا ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دجال کے ہاتھوں ایسی چیزوں کا ظہور فرمائے گا جس سے دیکھنے والے جو ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ صاحب یہ تو بڑا بڑا کرامت کرنے والا ہے، بڑا اس کے یہ تو زندہ بھی کر رہا ہے۔ حقیقت میں کیا ہوگا کہ دجال کے ہاتھوں میں جو جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ یعنی جو اس کی بات کو مان لے گا تو اس کو وہ جنت دے گا، جو اللہ کے نزدیک جہنم ہوگی۔ اسی لیے دجال کی جو آزمائش ہے بڑی سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پناہ مانگو دجال کے نکلنے سے۔ اسی لیے سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنے سے، جو شخص بھی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اب دجال آئے گا کب؟ دجال کا نکلنا ہوگا کب؟ تو حضرت مہدی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے نا جب، تو امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد امام مہدی کیا کریں گے؟ نصارہ سے جہاد اور قتال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو جب فتح کر لیں گے امام مہدی اور شام واپس آ جائیں گے، اور دمشق ایک شہر ہے وہاں جب رہ رہے ہوں گے امام مہدی اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، تو اس وقت دجال کا نکلنا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے اور اس کے بعد پھر دجال آئے گا، ٹھیک ہے۔ دجال اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، پھر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ تو دجال یمن سے ہو کر کہاں جائے گا؟ مکہ جائے گا، لیکن مکہ میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ پھر کہاں چلا جائے گا؟ مدینہ چلا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آخرکار پھر کیا ہوگا؟ پھر واپس آ کر شام آ جائے گا۔ واپس کہاں جائے گا؟ شام آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فجر کی نماز کے وقت دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے نازل ہوں گے؟ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو حضرت مہدی کے بعد دجال آئے گا، اور دجال کے مکہ اور مدینہ سے واپس شام آنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور اس مردود کو یعنی دجال کو قتل کریں گے، جیسا کہ آپ آگے کی جیسا کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی، حضرت مہدی کب آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، اور یہ دجال جو ہے کب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے آئیں گے تو اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت مہدی کی اقتدا کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں ہمیں کیا عقیدے رکھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگ یہ یاد رکھو کہ قیامت کی جو بڑی علامت ہے، بڑی علامتوں میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا۔ یہ عقیدہ حق ہے اور سچ ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ کانا دجال جب نکلے گا تو حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے، یعنی امام مہدی جو ہے نا وہ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ کیا ایک کا ایک کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نماز سے فراغت کے بعد حضرت امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے، یعنی حضرت مہدی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کیا کریں گے؟ دجال پر چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو ان کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، یعنی ان کے سانس لینے میں ایسا رعب ہوگا کہ کافر جو ہے نا مر جائے گا فوراً، ٹھیک ہے۔ اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے، اور باب لد پر جا کر اپنے نیزے سے اس کو قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد اسلام کو جو لشکر ہے وہ دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، اسلام کا جو لشکر ہے مسلمانوں کا وہ دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، جو یہودی ہوں گے ان کو خوب قتل کرے گا، اور اس طرح زمین دجال اور یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی، سب کا خاتمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی یہودی دیکھ لیں گے کہ بھائی سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا، پھر امن و امان قائم ہو جائے گا، اور بھی سب بہت ساری چیزیں بالکل صحیح ہو جائیں گی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو ہیں وہ کون ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو ہیں وہ دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضرت مہدی کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک ہوں، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ دونوں ایک ہیں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور حضرت امام مہدی الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اور امام مہدی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، نبی نہیں ہے وہ، امام مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے، پیٹ سے پیدا ہیں بغیر باپ کے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ حضور علیہ السلام والسلام سے تقریباً 600 سال پہلے۔ اور امام مہدی کب آئیں گے؟ امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دونوں ایک ہی شخص ہیں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی جو ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو بس آج کے لیے اتنا رہنے دو، انشاءاللہ باقی بعد میں پڑھا جائے گا، اب جس کو جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ صاحب جی مفتی صاحب، میں نے آپ کو آج خواب میں دیکھا تھا، اس کی کیا کیا تعبیر ہے؟ کیا دیکھا تھا؟ میں نے دیکھا تھا کہ آپ ہیں اور میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کے خیریت پوچھی، پھر اسی ٹائم میرا الارم بجنے لگا، میں صبح کے ٹائم ویسے ہی محبت کی بات ہے جیسے بھائی، آپ اپنے ٹیچر سے مفتی صاحب سے محبت رکھتی ہیں تو اس لیے وہ دی کہ کوئی بات نہیں، اچھا خواب ہے، یہ آپ کی محبت کی، ادب کی اور آپ کے عزت اور احترام کرنے کی نشانی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی وعلیکم مفتی صاحب، السلام۔ آپ نے نماز کے فرض میں جو پوائنٹ بتایا تھا، قاعدہ یا کیرا میں اتحیات کی مقدار پر بیٹھنا، اس کا اس کا مطلب مطلب یہ ہے کیا کہ جتنی دیر ہے؟ میں اتحیات پڑھی جاتی ہے کم از کم اتنی دیر بیٹھنا۔ مفتی صاحب، ہمیں جب چلتے پھرتے جی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا درود شریف پڑھنا چاہیے یا کوئی کلمہ پڑھنا چاہیے یا اللہ کا ذکر، مطلب کیا پڑھتے ہیں کیا کرتی ہیں ہمیں آپ؟ چاہیے ہمیں چلتے پھرتے؟ کچھ بھی پڑھیں آپ، چلتے پھرتے میں تو جو پڑھیں وہ کبھی تو اچھا درود شریف پڑھ لیتی ہوں، ہے، بہت کبھی اچھی اللہ کے بات ہے، کسی جو نام اچھا کا لگے، ذکر کر
جس میں طبیعت زیادہ لگے وہ پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی تو یہ 11 باجی نے ابھی پوچھا ہے کہ وہ نماز کا چھٹا فرض، اس میں مجھے یہ تو پتا ہے کہ جتنی دیر اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا ہے، لیکن کہاں پر بیٹھنا ہے مجھے یہ پوچھنا ہے۔ اتحیات پڑھتے ہیں اسی وقت؟ ارے اتحیات پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو اتحیات جتنی جی دیر میں جی پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا یہ الگ واجب ہے، اور اتحیات پڑھنا وہ الگ واجب ہے۔ تو آپ دونوں واجب کہہ دو کہ اتحیات پڑھنا۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے۔ میں سمجھ۔ جی میرا ایک سوال اور ہے، ہوں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری گاڑی میں کوئی سامان رکھا ہوا ہے اور کوئی ہمارے آگے سے ہی ہاتھ بڑھا کر یا ایک پیر رکھ کر وہ سامان اٹھا لے، تو پھر کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا پھر آپ کی نماز ہو جائے مطلب گی، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ گناہ تو نہیں پڑے گا ہم پر؟ نہیں نہیں، آپ گناہ کیوں پڑے گا؟ جی ٹھیک۔ جی ایک سوال اور پوچھنا ہے، ہوں۔ اگر کوئی عورت عمرہ پر گئی ہے اور وہ وہاں پر مطلب حیض کی حالت سے ہو جائے تو وہ عمرہ کیسے کر سکتی ہے؟ پھر عمرہ کیسے ہوگا؟ پھر تو ویٹ کرنا پڑے گا۔ جی جی اس کو السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ جب ہم عیسیٰ کا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں تو 9 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر 17 رکعت، کیا 15 رکعت بھی پڑھا جاتا ہے؟ تو آپ کی چوائس ہے، جو سنت مؤکدہ ہیں تو جو سنت مؤکدہ ہیں وہ پڑھ لیں، جو سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ آپ کی چوائس ہے۔ جی تو 15 بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہوں۔ جی اللہ۔ دیکھو ابھی جو انہوں نے پوچھا تھا حیض کی حالت میں عمرہ کرنے کا، تو مسئلہ آپ لوگ اچھے طریقے سے یہ سمجھ لو کہ ہاں میں ابھی ابھی بات کر رہا ہوں کہ مان لیجیے کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے جو حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے نکلی ہے اور اسے حیض آ جائے، ہے نا؟ تو اگر اس نے ابھی تک احرام نہیں باندھا ہے جی تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے نا؟ کیونکہ عورت، اور اگر احرام باندھا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، احرام نہیں باندھا ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ حالت حیض میں احرام باندھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہوں گی حیض کی حالت میں۔ احرام باندھنے کے بعد عورت کے لیے جتنے بھی عمرے کے کام ہیں وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ صرف طواف کرنا اور نفل جو نماز پڑھنا ہے وہ منع ہے۔ اسی لیے احرام کی نیت کرتے وقت جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نا وہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ غسل یا وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر مان